بہت اچھا لگتا تھا, پھول جیسی بچی, مطلب اس کی ویڈیوز کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی تھی, مگر ڈیتھ ہیز شیکن می ٹو دا کور, مطلب مجھے بالکل اندر سے ہلا کے رکھ دیا اس بچی کی ڈیتھ نے. تو لیکن پھر میں اگین یہی کہوں گی کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے, قانون کے بھی اور اخلاقی اقدار کی بھی, کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ کتنا گر چکا کرتے ہیں, اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں کہ اچھا کیا, ان کو مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, تو ان کو بھی فائنڈ آؤٹ کر کے اس طرح لوگوں کو ان کو بھی پکڑا جائے, ان کو بھی کڑی سے کڑی. کیا پیغام کرتی ہیں, اسپیشلی آپ بھی چترال کی لگ رہی ہیں, اور چترال کے لوگ بہت ڈیسنٹ لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں اور بہت زیادہ شریف لوگ ہیں. یہ واقعہ, یہ جو پیاری بیٹی شہید ہوئی ہے اور بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا, کیا پیغام کرتی ہیں؟ جی, اس میں یہ ہے کہ چلو ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک, کیونکہ وہ بچی تھی, 17 سال اس کی عمر تھی, تو یہ خود اس کی پہچان تھی جس کی وجہ سے مطلب 24 گھنٹے نہیں 20 گھنٹے کے اندر ملزم تو پکڑا گیا, لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کو ملزم جو ہے, مجرم جو ہے, اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ ایک بہت بڑا وہ ہے, کیونکہ ہم نے نور مقدم کیس میں بھی دیکھا ہے کہ وہ تو گرفتار ہو گیا کیونکہ سوشل پریشر تھا, تو اس کو پکڑا تو گیا, لیکن ابھی اس کی سزا کا مجھے تو نہیں پتہ, لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس بچی کے کیس میں بھی ایسا ہو کہ مجرم کو کڑی سے کڑی سزا ملے, کیونکہ یہ جو بیچاری اپنی ٹک ٹاک جو بھی بنا رہی تھی, ہمارے چترال کا ماحول ایسا ہے نا, ہم سب لوگ اس طرح ہیں کہ بہت زیادہ مہمان نواز, یہ قتل و غارت, ان چیزوں کا آپ کو کوئی وہاں پہ یہ سین نہیں ملے گا کہ کوئی آ کے کسی کو قتل کرے, تھوڑی سی بہت جھگڑا بھی ہو اس طرح. تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ادھر بھی میں اسی طرح سیف اور سیکیور ہوں, تھوڑی سی غلطی یہ بھی ہے کہ آ کے ایک بندہ مار کے چلا جاتا ہے. ایک سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ سیف سٹی ہے, تو ایک بندہ وہاں سے پسٹل لے کے فیصل آباد سے اسلام آباد تک پہنچتا ہے اور آ کے گھر میں گھس جاتا ہے, فائرنگ کر کے چلا بھی جاتا ہے. تو یہ پھر بہت سارے سوال کہ کس طرح یہ سیف سٹی ہے, وہ کس طرح بندہ ادھر پہنچ گیا, کس طرح وہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کیس میں چلو وہ تو چلا گیا, ہم صرف افسوس ہی کرتے رہیں گے, لیکن اس کے لیے کچھ اقدامات بھی ہونے چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس بچے سے جو مجرم ہے اس سے بڑا ذمہ دار اس کے پیرنٹس ہیں. کیوں آپ کا بچہ کیوں اپنے پاس پسٹل رکھتا ہے, کیوں آپ اس کے کیوں کنٹرول نہیں کرتے ہو کہ اس کے سوشل جو وہ ایپس وغیرہ یوز کرتا ہے اس میں وہ ٹیٹوز بناتا ہے, پسٹل کی تصویریں شیئر کرتا ہے, اس طرح کرتا ہے. تو یہ چیزیں اکثر جن گھروں میں پیرنٹس جب اسی طرح کے یوز کرتے ہیں یا اسلحہ لہراتے رہتے ہیں یا ان پہ فخر کرتے ہیں نا, تو پھر آگے بچے جا کے پھر انہی کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ بچے سے پہلے پیرنٹس کو بھی ان کو بھی مطلب کٹہرے میں لایا جائے, ان سے پوچھا جائے, ان کو بھی اس بات کی سزا دی جائے کہ کیوں اس طرح آپ اپنے بچوں کو, پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ابھی مجھے اس بات پہ بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ بچے جو بہت سے لوگ اس طرح ہیں کہ فیس بک پہ, دوسری انسٹاگرام پہ, دوسری جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ شاباش, اچھا ہوا, بہت اچھا کیا. اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان کی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آج وہ عمر نام کیا نام ہے وہ پکڑا گیا, وہ مجرم ہے, کل کو ان کے پاس بھی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ان کو مل جاتی ہے. یہ obsession میں یہ جنونیت, یہ سارے ذہنی مریض ہیں, یہ بھی وہی کام کریں گے. جو بھی یہ سوشل ایپس میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں کہ اچھا کیا, ان کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, تو ان کو بھی فائنڈ آؤٹ کر کے اس طرح لوگوں کو ان کو بھی پکڑا جائے, ان کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے. بہت شکریہ, تھینک یو. جو مجرم ہے مجرم کو جلد سے جلد کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ دوسروں کو بھی کہ اس طرح کے جنونیت ذہنیت والے لوگوں کو عبرت کا نشان ان کو بھی. آپ بھی ایک ماں ہیں اور اس پیاری بیٹی کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا, معصوم بیٹی, بہت اچھا کانٹینٹ تھا اس کا. جی, ہم لوگ G13 میں ہی رہتے ہیں, بلکہ وہ ہمارے سامنے نیبر میں تھے. جی ہماری نیبر تھی, وہ نیبرز میں تھی. اور میں اس سلسلے میں 2 باتیں کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ بچی بالکل بے ضرر قسم کی ویڈیوز بناتی تھی بالکل, اور عمر بھی اس کی معصوم بچی تھی, 17 ایئرس کی تھی, تو اس سے غلط باتیں وہ منسوب کرنا بہت ہی غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کیس اصل میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک جو ہے وہ لالیسنس بڑھ گئی ہے. ہمارے ملک جو ہے وہ جنگل کا قانون چل رہا ہے, اور نہ صرف, اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کی جو اقدار ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی. قانون تو ایک طرف, وہ کلچر ہی اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کی جو اقدار ہیں, جو ویلیوز ہیں, وہ لوگ وہی بھول گئے ہیں. کیونکہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے. بھائی وہ چھوٹی بچی تھی, معصوم بچی تھی, وہ آپ ذرا ویڈیوز ذرا اس کی دیکھ لیں. اس کی ویڈیوز میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں تھی کہ جس میں ہم کہیں کہ وہ اس کو مارنا جو تھا وہ ضروری تھا. اور ایون اف اگر اس نے کوئی معیوب ویڈیوز بنائی بھی تھی یا بناتی بھی تھی, جو کہ غلط, وہ اس طرح نہیں تھا, تو بھی اگر کوئی بناتا بھی ہے اس قسم کی ویڈیوز, پھر بھی یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو سزا دے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے, پریروگیٹو ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دے. یا پھر یہ بتائیں, ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے ایک ہی علاقے میں آپ رہتی تھی, آپ ثنا یوسف سے کبھی خود ملی ہیں؟ جی بالکل. میں جس اسکول میں, وہ ہمارے گھر کے سامنے ہی اسکول میں اس نے 9th 10th بلکہ 8th کلاس سے اسی اسکول میں تھی, تو میں کبھی اسکول میں
जाती थी, मेरा छोटा बेटा है उस स्कूल में, तो फिर उसकी वजह से, और उसकी जो टीचर्स थी उससे भी मेरी दोस्ती थी, तो फिर आमना सामना हो जाता था, बातचीत हो जाती थी, सलाम दुआ हो जाती थी, इसलिए वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी, बहुत अच्छी बच्ची थी। और हमें यकीन नहीं आ रहा, और मुझे ज़िंदगी में किसी की डेथ ने इतना शॉक नहीं किया जितना इस बच्ची की डेथ ने मुझे शॉक किया। बिलीव मी, इस बच्ची की डेथ ने जितना मुझे शॉक, मतलब मुझे हर डेथ हैज़ शेकन मी टू द कोर, मतलब मुझे बिल्कुल अंदर से हिला के रख दिया उस बच्ची की डेथ ने। तो लेकिन फिर मैं अगेन यही कहूँगी कि ये जो वाक़या है ये हमारे माशरे की अक्कासी करता है, कानून के भी और इखलाकी अक़दार की भी, कि हमारा माशरा इखलाकी तौर पे कितना गिर चुका है। आपने उनको देखा, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी उस बेटी के बारे में? और आप ये बताएं कि आप गई थी, ये जो सारा इंसिडेंट हुआ वहाँ पर घर पर तशरीफ़ लेके आई, उनकी वालिदैन के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं गई हूँ, तो उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सब्र उनको है, अल्लाह ताला ने दिया था। और उनकी माँ इतनी प्यारी, इतनी अच्छी खातून, इतनी सिविलाइज्ड वो लोग हैं। उनका वालिद साहब जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ठीक ठाक यानी सिविलाइज्ड और शरीफ लोग हैं। तो यानी कि जैसे बेटी थी वैसे ही वालिदैन? वैसे ही वालिदैन थे, बिल्कुल सही बात है, जैसी बेटी थी वैसी वालिदैन थे। अच्छा, आप उनकी वीडियोस देखती थी जब वो हयात थी? जी जी, कभी कभार देख लेती थी। क्या फीलिंग होती थी आपकी? मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगता था, फूल जैसी बच्ची, मतलब उसकी वीडियोस को देख के मुझे खुशी होती थी। मतलब वो इतनी हंसमुख और इतनी वो थी, मतलब फुल ऑफ लाइफ, शी वाज फुल ऑफ लाइफ। तो उसकी वीडियोस को देखकर मुझे भी खुशी होने लगती थी, खुशी फील होती थी। तो उसके जनाजे फूल के ऊपर फूल रखे गए, फूल के ऊपर फूल रखे गए, ऐसी ही बात। आप क्या समझती हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए? मुझे इस तरह मुश्किल तो लगता है, लेकिन उम्मीद कभी भी, अल्लाह ताला कहते हैं कि नाउमीदी कुफर है, तो मैं नाउमीद बिल्कुल नहीं होंगी, उम्मीद ज़रूर रखूँगी। कभी कभी ये खौफ ज़रूर आता है कि जिस किस्म के हमारे मुल्क में जो कानून, जो अदालतें जिस किस्म की चल रही हैं, उस किस्म के हालात में मुश्किल ही लगता है कि उसको इंसाफ मिले, लेकिन फिर भी नाउमीदी कुफर है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।